جب تک مسلمان براہ راست دعوت اللہ کے لیے خود استعمال نہیں ہوگا، یہ صحابہ کے زمانے کی نصرتوں کے خواب ہی دیکھتا رہے گا، اور یہ اس زمانے کے باطل کے مغلوب ہونے کا انتظار ہی کرتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل کا مغلوب ہونا اور اسلام اور احکام اسلام ان کی تنفیذ اور ان کے عمل میں آنے میں باطل کی رکاوٹوں کا دور ہونا، وہ خدا کی قسم صرف اور صرف صحابہ کرام کے طریقے دعوت کے ساتھ ہی موجود ہے، اسی کے ساتھ وعدہ ہے، اسی کے ساتھ وعدہ ہے۔ اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم بذات خود اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں۔ یہ وعدہ خارجی چیزوں پر نہیں ہے، یہ وعدہ خارجی چیزوں پر نہیں ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اخبار و رسائل، آلات اور نشر و اشاعت کے ذرائع یہ دین کی اشاعت کا سبب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل اور مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے، عمل و مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے۔ باہر کی خارجی چیزیں یہ مجاہد نہیں ہو سکتی، مجاہدہ انسان کی صفت ہے۔ اتمام حجت لازم ہے، اور اتمام حجت ہوگا نہیں، یعنی ذمہ داری کا پورا ہونا لازم ہے، اور ذمہ داری پوری ہوگی نہیں جب تک آپ خود جا کر دعوت نہ دیں۔ ذمہ داری پوری ہوگی نہیں جب تک آپ خود جا کر دعوت نہ دیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے سب کو کہ دورہ نبوت میں اور دورہ خلافت میں باطل کے مغلوب ہونے کے کیا اسباب ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بنائی، شجاع بن وہب انہیں بھیجا کسریٰ کو دعوت دینے کے لیے۔ خط بے شک آپ نے دیا، لیکن یہ تحریر اور یہ خط بطور ثبوت کے تھا۔ جماعت کا بھیجنا بطور اتمام حجت، ذمہ داری کے ادا کرنے کا تھا۔ یہ جماعت یہ گئے، یہاں تک کہا گیا کہ لائیے آپ کا خط ہم پہنچا دیں گے کسریٰ کو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں خط خود دوں گا۔ حالانکہ اس زمانے میں ڈاک کا نظام تھا، ایک منزل سے دوسری منزل گھوڑے دوڑائے جاتے تھے رسائل اور پیغامات پہنچانے کے لیے، لیکن فرمایا کہ نہیں، میں یہ خط خود جا کر دوں گا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں تمہاری طرف، تمہیں اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ اس زمانے میں سوچ ہی نہیں تھی کہ کوئی اور بھی ذریعہ ہو سکتا ہے دین کو پھیلانے کا۔ کیوں فرماتے تھے کہ جب دعوت نبوت کے طریقے پر اور دعوت صحابہ کے طریقے پر آئے گی تو اللہ تعالیٰ آواز کا پہنچانا اپنے ذمے لے لیں گے، اللہ آواز کا پہنچانا اپنے ذمے لے لیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے خطبے میں کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل،
اور وہاں ساری اقوام عمر کی آواز پہنچ گئی، اس پر عمل ہو گیا، اس پر فتح ہو گئی۔ ایک باپ مدینے میں رہ کر مشرکین کے علاقے میں دار کفر میں اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ بیٹے صبح صادق ہو گئی ہے، فجر کی نماز پڑھ لو۔ بیٹے کو مشرکین کی قید میں، اندھیری کوٹری میں باپ کی آواز پہنچ جایا کرتی تھی اور وہ نماز ادا کر لیا کرتا تھا۔ یہ تھی اصل بات۔ تو میں نے عرض کیا کہ کسریٰ کو دعوت دینے کے لیے آپ نے جماعت بھیجی، صحابہ کو بھیجا، انہوں نے صاف انکار کر دیا شجاع بن وہب نے کہ نہیں، میں خط خود دوں گا۔ خط دیا، اس نے خط کو لے کر پھاڑ دیا۔ مجھے یہاں ایک بات عرض کرنی ہے کہ مسلمان اگر اپنے کسی بھی قسم کے مطالبات غیروں سے دعوت اللہ کے بغیر کرتا ہے تو اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی ہدایت کا طالب نہیں ہے، بلکہ ان سے اپنے دنیاوی مسائل کا حل کا طالب ہے۔ اس پر مدد نہیں ہوگی، نہ آپ کے دنیاوی کاموں میں مدد ہوگی اور نہ آپ کے دینی مسائل میں کوئی مدد ہوگی، بلکہ مسلمان یوں کہہ کر ہار کر بیٹھ جائے گا کہ ہم اقلیت میں ہیں، حالانکہ مسلمان کی ہزیمت اقلیت کی بنیاد پر کبھی نہیں ہوئی۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اقلیت سے مغلوب نہیں ہوں گے اور ہم ہتھیار کی کمی سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس غالب آنے کے لیے دین ہے، ان کے پاس غالب آنے کے لیے مادہ ہے، دنیا کی چیزیں ہیں۔ تو یہ یہاں مایوس ہو جائیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اقلیت میں ہیں۔ ان کے معابد، ان کے اسلامی احکام اور فرائض یہ اس درجہ متاثر ہو جائیں گے کہ یہ اس بات سے مایوس ہو جائیں گے کہ بھئی اس زمانے میں تو مسلمان اسلام پر چل نہیں سکتا۔ میں تم سے کھول کے کہہ رہا ہوں، وجہ اصل یہ بنی کہ اللہ رب العزت نے جس ضابطے پر اور جس کام پر مدد کا وعدہ کیا تھا، اس نے سب سے پہلے اس کام کو چھوڑا ہے۔ اس لیے کہ صاف فرمایا قرآن میں، ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ شرط ہے قرآن میں، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کے دین پر جمائے گا۔ یہاں بادشاہ نے جب خط پھاڑ دیا تو یہ وہاں سے نکلے شجاع بن وہب اور سمجھ گئے کہ اس کے خط کے پھاڑنے پر اب اللہ کا عذاب اتنا جلدی آئے گا کہ مجھے فوراً ہی کے ملک سے نکل جانا چاہیے۔ بادشاہ نے پیچھے آدمی لگائے، تلاش بھی کیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملے۔ اور سیدھے پہنچے آپ کی خدمت میں، عرض کیا گیا رسول اللہ آپ کا حوالہ نامہ، آپ کا خط بادشاہ نے پھاڑ دیا ہے۔ آپ نے اطمینان سے فرمایا اس نے خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ ایک فرد دعوت لے کر گیا، ہم سمجھتے تھے کہ اس راستے کا جو مجاہدہ ہے وہ یا تو باطل کو راستے سے ہٹائے گا یا باطل کو ہدایت کے راستے پر لائے گا، ان دو باتوں کے علاوہ تیسری بات نہیں ہوگی۔ یا باطل کو راستے سے ہٹائے گا یا باطل کو ہدایت پر لائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، اور اللہ کے دین کے مددگار
اللہ کے دین کے مددگار، میری بات یاد رکھنا، اللہ کے دین کے مددگار صرف وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لانے کی کوشش میں ہیں۔ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک خیال اور تصور یہ ہے لوگوں کا کہ مسلمانوں کی مالی امداد یہ اسلام کی اور دین کی نصرت ہے۔ حالانکہ یہ تو عام بات ہے کہ انسانیت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان انسان کے کام آتا ہے، اور انسان کے انسان کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان میں آپس میں وہ انس ہے، چاہے کسی مذہب کے، کسی خیال کے، کسی طبقے کے، کسی قبیلے کے، کسی رنگ کے، کسی زبان کے ہوں، لیکن انسان کے کام آنے کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔